اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین۔ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی آپ نہ پکاریں۔ غیر اللہ وہ جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی آپ کا نقصان کو دور کر سکتا ہے، آپ سے مشکل کو ٹال سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا، اس غیر اللہ کو جس کے ہاتھ میں نہ نفع نقصان ہے، تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالمین میں سے شمار ہو جائیں گے۔ ایک گفتگو مہم ہے، وہ ہے غیر اللہ کو پکارنا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے کا حکم کیا ہے؟ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں یا صاحب الزمان ادرکنی، یا کہتے ہیں یا علی مدد، یا کہتے ہیں یا حسین، یا بن الزہرا، یہ الفاظ جو بولتے ہیں یہ غیر اللہ کے معنی میں آتے ہیں، درست ہے؟ خوب، اگر یہ غیر اللہ کے معنی میں آتے ہیں تو پھر تو قرآن منع کر رہا ہے ہمیں ایسے نہیں کریں۔ تو یہ گفتگو کا محور یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا کا کیا حکم ہے۔ یہاں پہ قبل اس کے اس گفتگو کو شروع کیا جائے، ایک دو مطلب جو مقدمی طور پہ بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مشرک ہے، فلاں کافر ہے، جو بعض پر نسبتیں دی جاتی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا سامنے والے کی بات کو صحیح سمجھ نہیں پائے۔ بعض اوقات صحیح نہ سمجھنا سبب بنتا ہے کہ اشتباہات ہوں۔ تو لہذا کسی کے بارے میں یہ فتویٰ دینا ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ کم از کم جو یہ بول رہا ہے یا جو اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مراد کو نہ سمجھنا اور صحیح نہ سمجھنا اشتباہات کا باعث ہوتا ہے۔ پس قبل اس کے کہ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ مشرک ہے یا کافر ہے، تو پہلے اس کی بات کو سمجھا جائے، اس کا اس بارے میں کیا موقف ہے، اس مکتب کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے۔ ایک تو یہ بات مہم ہے، یعنی دقت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ دونوں کو جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو ایک دوسرے کے نزدیک آنا چاہیے۔ جب نزدیک آئیں گے تو ایک دوسرے کی بات کو صحیح سمجھ پائیں گے۔ تیسری بات اور نہایت ہی مہم ہے کہ جب بھی آپ یہ بیان کرنا چاہیں کہ قرآن کا یہ نظریہ ہے، تو قرآن کا نظریہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تمام آیات کا مطالعہ کر کے ایک نتیجہ نکالا جائے۔ اگر فرض کریں آپ قرآن کی ایک آیت کو لیتے ہیں اور دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے، یہ قرآن کو کٹ اپ والا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہو جائے گا، کہا گیا کہ نماز کے نزدیک نہ جاؤ، فلا تقربوا الصلاۃ، آگے بھی کہا وانتم سکارا۔ پس قرآنی نظریہ اس نظریے کو کہا جاتا ہے جب قرآن کی پہلی آیت سے لے کر قرآن کی آخری آیت تک کہیں پہلا والا جو مطلب دوسرے ٹکرا نہ رہا ہو۔ چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اگر کسی غیر اللہ سے یہ قرآن بھیجا جاتا ہے، اس کو بھیجنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا، تو اس میں کیا پاتے؟ اختلاف پاتے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نظریہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن کی دوسری آیات اس کے خلاف دے رہی ہیں، اس کا مطلب آپ نے صحیح طریقے سے قرآنی نظریہ بیان نہیں کیا۔ پس قرآنی نظریہ ایسے نظریہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تمام آیات، یہ جو جبر کا نظریہ ہے کہ انسان مجبور ہے، یہدی من یشاء ویعز من یشاء یذل من یشاء، یہ کہاں سے نکلا؟ آپ نے ایک طرف سے دیکھا قضیے کو، جبکہ اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے تو وہاں پہ موجود تھا جناب علی کہ خداوند کریم کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ تقدیریں جو ہے لوگ پہلے سے لکھی جاتی ہیں، پھر خود خدا نے کہا کہ نہیں، ایسا سلسلہ نہیں ہے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود بدلنے کی وہ پلاننگ ان میں نہ ہو۔ بس یہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت، دو آیت، تین آیتوں کو لے کے آ جاتے ہیں
اور کہتے ہیں پس جناب علی کیا ہیں؟ جناب علی شیعہ مشرک ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ ایک لہٰذا کسی کے بارے میں چونکہ شرک کی نسبت دینا نہایت ہی خطرناک نسبت ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ جو فرشتے رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو آپ کے سب چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس جگہ اس وقت کیا جواب دے پاؤ گے جب پروردگار کی بارگاہ میں ہوگے؟ بھئی آپ اس سے پوچھ لیتے بھی آیا اس کا یہ نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے قرآنی نظریہ کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تمام آیات اول سے لے کر آخر تک اس موضوع کی جتنی آیات ان کا مطالعہ کیا جائے۔ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد چونکہ اس قرآن کو ایک ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، تو اس کی اپنی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ قرآن کا غیر اللہ کو پکارنے میں کیا نظریہ ہے۔ اصل قرآن غیر اللہ کی جب گفتگو کرتا ہے تو اس میں مخاطب کون سے لوگ ہیں، کن کی باتیں قرآن کر رہا ہے، تو یہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مثلا یہی جو تعبیر تھی سورہ کیا نام ہے، یہ ابھی جو ہم نے بیان کی ہے سورہ جن میں بھی 18 نمبر آیت میں بھی تعبیر ایسی ہے، دیکھیں خداوند کریم کیا فرما رہا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جتنی مساجد ہیں یعنی سجدہ کرنے کی جو جگہیں ہیں، یہ سجدہ فقط و فقط کس کے لیے ہے؟ مساجد مخصوص خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ پس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ نہ پکاریں، درست ہے؟ پر یہاں پہ غیر اللہ کو پکارنا نفی کی گئی ہے، کوئی شک نہیں ہے، درست ہے؟ کہا گیا کہ غیر اللہ کو آپ نہ پکاریں، لیکن یہ دقت کرنے کی یہاں ضرورت یہ ہے کہ آیا غیر اللہ کو پکارنا کس وجہ سے جائز نہیں ہے؟ آپ کو وہاں پہ کیا اعتقاد ہے؟ وگرنہ اصلا معاشرے کی عام روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ آپ اوپر جناب علی چھت پہ کھڑے ہیں، نیچے کہتے ہیں جناب بیٹا یہ فلاں چیز جناب علی لے کے آ جاؤ، آواز نہیں دیتے؟ آواز دینا پکارنے تو ہوتا ہے نا۔ بس اصل پکارنے میں اشکال اگر کریں گے تو آپ کا پورا نظام زندگی دھرم برہم ہو جائے گا۔ بس ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات دقت کرنی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے بارے میں ہمیں وہ مشرک کہتے ہیں تو ان کی بات بھی سمجھنی چاہیے پھر، صحیح ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے تو آپ اس کی پوری بات کو سمجھیں۔ جس طرح سے اس نے ہمارے نظریے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں مشرک کہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہی کام آپ اس کے بارے میں بھی کر دیں۔ دقت کی ہے، طرفین کی بات ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے ہماری بات کو صحیح نہیں سمجھا، ہمارے موقف کو نہیں سمجھا، صحیح نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں مشرک کہا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بات کا جواب دیں تو ہمیں بھی اس کی پوری بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی پوری بات کو نقل نہ کریں، ادھوری بات بیان کر کے جواب دے دیں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ بس دونوں طرف سے ناانصافی نہیں، نہ ہم ان سے توقع ہیں کہ آپ ایسا کام کریں، نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ لہذا اگر ہم ان کے نظریے کو بیان کرتے ہیں تو کاملاً بیان کریں ان کا موقف کیا ہے۔ اس لیے میں ان کے نظریے کے غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں پہلے ان کی بات کو بیان کر دوں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ان کی مراد کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب نے ہم اس کی مراد کو سمجھنے میں اگر اشتباہ سمجھیں گے تو جواب بھی آپ کے علمی اور قانع کنندے نہیں ہوگا۔ دیکھیں بن باز جو ہے اہل سنت جو ہے علماء وہابیت اور علماء اہل سنت کی ایک معروف اور عظیم شخصیت گزری ہیں، بن باز۔ اس کی کافی کتابیں خصوصاً جو علماء اہل سنت اس کے نام سے آشنا ہیں، یہ موجود ہے معاصرین میں سے، کوئی اتنا پرانا نہیں ہے۔ اس کی کتاب ہے مجموع فتاوی، صحیح ہے؟ مجموع فتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112 میں ہے۔ دوسری چاپ ہے جو محمد ابن سعید الشعیر کے جو تحت اشراف کتابوں نے، وہاں سے یہ کتاب ہے جو چاپ ہوئی ہے، یہ ہر جگہ مل جائے گا۔ اگر یہ الفاظ بھی اگر وہاں پہ آپ سرچ کریں تو کتاب آ جائے گی خود بخود۔ ممکن ہے ایڈریس بعض اوقات اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں کیونکہ چاپ کا فرق ہوتا ہے، ناشر فرق کرتا ہے، لیکن اگر یہ الفاظ جو ہم پڑھیں آپ وہاں پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔ بن باز کیا کہتے ہیں مبنی، وہ کہتے ہیں دین اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ یہ دقت کیجیے گا، دین اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ پہلی کہ اللہ یعبد الا اللہ، اللہ یعبد الا اللہ، فقط عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ خدا کی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید دار عبادت، عبودیت، عبادت۔ توحید دار عبادت کیا؟ دیکھیں ایک توحید کیا ہوتی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کا وجود ایک ہے۔ ایک بات میں کہتے ہیں توحید دار خالقی ہے، یعنی خدا ایک خالق ہو ایک ہے۔
ایک وقت یہ سارے کہتے ہیں ایک وقت کہ توحید دار عبادت، یعنی عبادت بھی فقط اور فقط کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید دار عبادت. بن باز لکھتا ہے جناب علی کہ عبادت فقط اور فقط خدا کی کرنی ہے. معبود کون ہے؟ خدا ایک. خوب عبادت اس کی کرنی ہے تو کیسے عبادت کرنی ہے یہ بھی تو مہم ہے نا. آپ نے کہا فقط خدا کی عبادت کرنی ہے جس طریقے سے بھی کریں، کہتے ہیں نا، اللہ یعبد الا بے شریعت نبی ہی و رسول ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ علیہ وسلم جو ہے خود اس کی کتاب میں ہے تعبیر، وگرنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں کہتے ہیں عبادت کرنی چاہیے فقط خدا کی، اور عبادت جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنی چاہیے. یہ مہم ہے. پس اصل محور عبادت ہے، اور عبادت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. پس اب نتیجہ نکالتے ہیں، اور کہتے یہی معنی ہے شہادت اللہ لا الہ الا، کلمہ توحید کا یہی معنی ہے جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ. یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ توحید دار عبادت، عبادت فقط خدا کی، اور یہ عبادت جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. آپ کہتے ہیں فمن دعا الاموات، اگر کسی کو میت کو پکارتا ہے، کسی مردے کو پکارتا ہے جو دنیا سے چلا جا چکا پکارتا ہے، من الانبیاء، انبیاء ہو یا غیر انبیاء، کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کو کوئی اگر کوئی پکارتا ہے، دعا پکارتا ہے، کہتا ہے کہ مثلا یا نوح یا ابراہیم، او دعا الاسنام، یا بتوں کو پکارتا ہے، او الاشجار، یا درختوں کو پکارتا ہے، او الاحجار، یا پتھروں کو پکارتا ہے، او غیر ذالک من المخلوقات، جتنی بھی مخلوقات میں سے کسی کو بھی، اگر وہ مر چکے ہیں جیسے انسانوں کے بارے میں ہے، یا ابھی زندہ کون ہے جیسے اشجار ہیں، درخت ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر کوئی ان کو پکارتا ہے، او الاستغاثہ بہم، یا ان سے مدد کے لیے آواز ان کو دیتے. استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنی جو ہے نا غوث جو ہے مشکل کو حل کرنے کے لیے، نصرت کے لیے آپ پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں. او تقرب علیہم بالذبائح، یا اس کے نام کے آپ قربانی کرتا ہے، تقرب کے لیے اس کی قربانی کرتا ہے، یا نازک کرتا ہے، یا اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، یا اس کے لیے سجدہ کرتا ہے، فقط اتخذہم اربابا من دون، یہ دار واقع ان لوگوں کو رب جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں رب جان رہا ہے. وجعل اندادا، یہ خدا کے ہم پائے ان کو بنا دیا، خدا کے مقابلے میں ان کو آپ نے کھڑا کر دیا. وہذا يناقض هذا الاصل، خوب یہ توحید کے خلاف ہو گیا. وہ جو ہم نے اصل بتائی تھی، اصل کون سی بتائی تھی کہ محور توحید ہے، فقط عبادت، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، اور دوسری عبادت کس انداز میں کرنی چاہیے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. وہ پیغمبر کی شریعت میں چیزیں نہیں ہیں، درست. پھر یہ کہتا ہے دیکھیں ان دعا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ پکارنا، من الاموات، جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی بھی ہو، اور اسی طریقے سے درختوں کو پکارنا، پتھروں کو پکارنا، یہ کہتے ہیں شرکن باللہ عز وجل. یہ پکارنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور یہ پکارنا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی پکارنا کیا ہے؟ ینافی العباد التی خلق اللہ الثقلین، کہتے ہیں یہ عبادت کی مخالف ہے. یہ پکارنا آپ کا، کیونکہ جب شرک کیا تو یہ پکارنا ہو گیا شرک، اور شرک کے عبادت کے خلاف ہو گیا. بھئی آپ کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ میری بندگی میں، ہم نے جن انسان کو پیدا نہیں کیا مگر کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ عبادت کریں، بندگی اختیار کریں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنے کیا ہو جائے گا؟ یہ پروردگار کی بندگی کے خلاف ہے. وہ ہدف جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انبیاء کو بھیجا تھا، اس کے یہ خلاف ہے. دیکھیں پس کیوں جناب، پس جو بھی کام کریں گے سب شرک کے کھاتے میں ہے. کیوں شرک میں دقت کیجیے؟ شرک کے کھاتے میں اس لیے آئے گا کہ اب غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ یہ حقیقت میں عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا کیا حقیقت میں عبادت ہے، اور یہ طور طریقہ جو عبادت ہے شریعت نبوی کے مطابق نہیں ہے. بس اس کا کیا مطلب؟ کسی کو بھی آپ پکاریں گے کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اس کا مطلب کسی کو پکارنا، آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب علی؟ فقط اتخذوا ندا للہ، آپ پروردگار کے مقابلے اس کو کھڑا کر رہے ہیں.
وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، نبی ہو، صالح ہو، بہت اچھی شخصیت، کوئی فار نہیں کرتا، وہ تو کیا فار کرتا ہے؟ مخلوق ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، جو بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو آپ کھڑا کر دیں گے اور اس کو پکاریں گے، صحیح آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ کن کی گفتگو تھی؟ بن باز کی، جو ان کے عالم بزرگ ہیں، درست ہے بھائی۔ یہاں پہ دقت کی ہے کہ ان کے نزدیک محور کیا ہے جناب؟ توحید اور عبادت۔ توحید اور عبادت کا معنی کیا ہوا؟ یہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے عبادت کی۔ عبادت کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ غیر اللہ کو نہ پکاریں۔ غیر اللہ جو بھی ہو، پتھر ہوں، بت ہوں، نبی ہو، ولی ہو، وسیع ہو، نیک ہو، جو بھی ہو، اس کو آپ نہیں پکار سکتے۔ اگر آپ نے پکارا تو اس کا مطلب آپ نے اس کو اپنا رب مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کیا کہتے ہیں؟ یہ مشرک کیوں کہتے ہیں؟ بھئی یہ توحید اور عبادت کے خلاف ہے۔ عبادت کا یہ طریقہ کار نہیں جو آپ نے کہا۔ قرآن کی آیت کیا تھی؟ سورہ جن میں ہم نے کیا پڑھا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کوئی بھی ہو سکتا۔ احدان نکرہ ہے، دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی ہو، غیر نبی ہو، درخت ہو۔ اس کا یہ دقت کی ہے۔ پس غیر اللہ کو پکارنا اصلا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کے دیکھیں سورہ یونس میں آپ نے کیا پڑھا؟ آیت نمبر جناب جو ابھی ابتدا میں عرض کی 106 نمبر ہے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ آپ نہ پکاریں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وہ غیر اللہ کون ہے؟ اس کی مزاج کیا ہے؟ مَا لَا يَنفعُكَ، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ غیر اللہ آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کو آپ نہ پکاریں۔ پس یہ آیات، اس قسم کی آیات انشاءاللہ عزیز یہ بیان کی گئی ہیں، درست ہے۔ پس موقف کیا ہے ہمارے برادران کا؟ وہابیوں کا موقف کیا ہے جناب علی؟ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو کہا گیا کہ غیر اللہ کو پکارنے کی جو مخالفت کی جاتی ہے، یہ فقط اور فقط وہابیوں کی جانب سے ہے، نہ کہ برادران اہل سنت میں۔ وہ بھی یا رسول اللہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ آپ کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ یا جو ہوتی کس لیے؟ پکارنے کے لیے ہوتی نہیں۔ یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے کملی والے، یہ نعتیں جو آپ پڑھتے ہیں اس میں کون سی تعبیرات بولتے ہیں؟ یہ سب پکار ہے۔ پس یہ جو کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ استغاثہ کرتے ہیں، یہ کن لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے؟ وہابیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا ہمارا مخاطب بھی وہابی ہیں، ہمارے برادران سنت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ پکارتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ عزیز جو ہے اگلی گفتگو میں، آج ہم نے فقط یہ بیان کرنا تھا کہ ہمارے برادران کا یہ موقف ہے، اس موقف کو آگے پھر ہم بیان کریں تاکہ کاملا ان کی بات واضح ہو جائے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اے ہر غیر میں خلاصتاً ایک نقطہ بیان کر دوں تاکہ اگلی بات انشاءاللہ آگے چلے گی۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ غیر اللہ جس کو آپ پکار رہے ہیں، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کس چیز میں پکارا جا رہا ہے۔ یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ اگر زندہ ہے ان چیزوں میں پکارتے ہیں جن میں وہ قدرت رکھتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جناب فلاں آسا میرے لیے پانی لائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پکارنا صحیح ہے۔ اگر آپ زندہ سے ان چیزوں کے بارے میں پکارتے ہیں جو اس کی قدرت سے بغیر، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پکارتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بارش کا جو انتظام کیجئے، وہ یہ نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یا زندہ تو ہے، قدرت بھی ہے، لیکن غائب ہے، اس صورت میں بھی آپ اس کو نہیں پکار سکتے ہیں۔ یا مر چکا ہے، زندگی میں بڑی اس میں قدرت پائی جاتی تھی لیکن مر چکا ہے۔ بس کہاں پہ جائز ہے؟ فقط زندہ ہو، آپ کے سامنے موجود ہو اور ان امور میں پکارا جائے جس پہ قدرت رکھتا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نے جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کو پکارا تھا، فاستغاثہ، تو انہوں نے اس کی مدد کی، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی طاقت تو تھی کہ اس کا دفاع کر سکیں، تو ایسا پکارنا صحیح ہے۔ لیکن اگر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کرتے جناب علی فرض کریں کہ آپ جناب علی بارش جناب علی برسا دیں، بارش کے نزول کا انتظام کریں، یہ شرک ہو جائے گا۔ پس اس زندہ سے اس چیز کا تقاضا کرنا
یا مرے ہوئے سے اسی کا تقاضا کرنا ہے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا، تو یہ کہنا اس کو پکارنا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، کیونکہ بیماری کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب علی فلاں سے کہتے ہیں کہ یا امام ہمیں شفاعت دے، کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ بس ان کی یہ مراد ہے، پر ہر پکارنے کو شرک کو نہیں جانتے، اس پکارنے کو شرک جانتے ہیں کہ جس کو آپ نے پکارا ہے اس میں اس کو مشکل کو حل کرنے میں اس میں کوئی طاقت ہو نہ ہو، اس صورت میں اگر آپ اس کو پکاریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ ان کی مراد تھی، ہمارے برادران کی، وہابیوں کی جو مراد ہے، اس کو کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ غیر اللہ کو پکارنے قرآن کے بارے میں کیا موقف اور قرآنی نظریہ کیا ہے۔ تمام وہ آیات ہمیں دیکھنی پڑیں گی جن میں کہا گیا کہ غیر اللہ کو نہ پکارو، غیر اللہ کو نہ پکارو، غیر اللہ کو نہ پکارو، تمام آیات کو دیکھیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کا مخاطب کون ہے، اس غیر اللہ سے مراد کون سا غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔